السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائی شافی انشاءاللہ آج ہم چیپٹر نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے، اور 114 چیپٹرز ہیں اس کتاب میں۔ اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ جو ہم نے کانسیپٹس کیے ہیں اس میں بیسکس پہ بہت زیادہ بات ہے، بیسکس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے بیسک کانسیپٹ جو ہیں ان میں مسئلہ ہوتا ہے اور ہم ان کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو عام حالات میں بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بیسکس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور خاص حالات کون سے ہو جاتے ہیں جب آپ کسی مسئلے میں گر جاتے ہیں، تب بھی ہمیشہ مسئلے کی بجائے پہلے بیسکس کو ٹھیک کیا کریں۔ یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا کوئی چیلنج آ رہا ہے، چاہے کوئی بھی محبت ہو، کئی دفعہ والدین کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں، شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں، منگنی ہوئی ہے اس وقت مسئلہ ہے، حرام ریلیشن شپ ہے، بہن بھائی کے ساتھ چیلنجز ہیں، تو ہمارے اگر بیسکس ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مسائل میں زیادہ پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، نمازیں، اذکار، سنتوں پہ عمل کرنا، اپنے جذبات کو مینیج کرنا، پہلے وہ سب کام آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کام ٹھیک ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی اپنی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک بچی ہماری، میرے بہت جاننے والوں میں سے، تو اس کے کافی چیلنجز تھے اپنی فیملی میں، تو اس کو میں نے اسی طرح کچھ سکھایا، کچھ سیشنز میں اس نے سیکھا۔ تو ایک دن مجھے کہتی ہے کہ میری نا ماما بدل گئی ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، ماما نہیں بدلی، تم بدلی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بیسکس کو ٹھیک کر لیے، اس وجہ سے وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ تمہیں بری نہیں لگ رہی، کیونکہ تمہارے جب اپنے بیسکس خراب ہیں تو پھر تم ہر چیز کو مسئلہ بناتی ہو۔ امام قیم ابن جوزی نے ہمیں گناہوں کا بھی بتایا، معصیت کا بھی بتایا۔ اب ہمیں ایک ٹارگٹ دیتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل ٹارگٹ انسان کا یہ ہے کہ وہ نفس مطمئنہ لے کر آئے۔ جب انسان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، اس میں اللہ سے دوری ہوتی ہے، تو اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جیسے فزیکلی ہم کیا دیکھتے ہیں، اگر ہمیں جسمانی صحت چاہیے تو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ دل ٹھیک ہوگا، دل صحیح دھڑکے گا، دل کے امراض نہیں ہوں گے تو پمپنگ ہوگی اس کی ٹھیک، آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ جائے گا پورے باڈی تک، گندا خون واپس آئے گا اور اس کو صاف کیا جائے گا، تو آپ ہیلدی رہیں گے۔ آپ ہارٹ پیشنٹ کو دیکھیں، وہ کوئی خاص کام نہیں کر پاتے، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، ان سے باتیں نہیں برداشت ہوتی، ان سے ہر چیز کھائی نہیں جاتی، ان سے زیادہ چلا نہیں جاتا، ان کا سٹیمنا کسی چیز کا نہیں رہتا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، روحانی طور پہ ٹھیک کرنا ہے، تو اپنے دل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا جو نفس ہے نا وہ خواہشات کے پیچھے ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیسی باتیں بتاتے ہیں۔ مثلا دل نہیں چاہ رہا، دل کے ہاتھوں مجبور، جو دل چاہے کرو، دل تو بچہ ہے، دل مجبور، دل مانگے، اور یہ دل کا معاملہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں، دنیا دل والوں کی، یہ ہم نے لسٹ بڑھائی ہے ابھی۔ ویسے دل دیوانہ ہے۔ اچھا، آپ کو انہی ٹاپکس پہ گانے ملیں گے، اسی ٹاپک پہ ڈرامے ملیں گے، اسی ٹاپک پہ آپ نے کوئی فون کا پیکج لینا ہے، کھانے کی چیز لینی ہے، ان سب میں یہی سلوگن دل 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 کی بات سنو بس، یہ سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب خواہشات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اب شیطان کا اٹیک بھی آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمیں obsessions دیتا ہے، میں نے یہ نہ کھایا، جیسے آدھی رات کو جو نوڈلز یاد آ جاتے ہیں بیکار قسم کے، اور کچن میں تباہی پھرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے بڑا کنٹرول کیا سارا دن، بس اب یہ کھانا ہے، اب یہ پینا ہے، اب یہ نہیں چھوڑنا، obsessions۔ اور ہم کہتے ہیں بس خواہشات کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ کئی دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے
جیسے اب یہ ہماری جو سکرینز ہیں یہ بھی ایسی خواہشات ہیں، جو مرضی ماں باپ کہہ لیں ہم نے نہیں چھوڑنا سکرین کو. ہمیں اس لڑکے نے فون بھی لا کے دے دینا ہے الگ سے، اماں اپنے پاس رکھتی ہیں، یہ رکھ لو فون اور یہ سم، مجھے اس سے کانٹیکٹ کر لینا. مجھے ایسے لگتا ہے جو بچپن میں نے پائٹ پائپر کی سٹوری سنی تھی نا، وہ بانسری کی ایک دھن بجاتا ہے اور ماں باپ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ بچے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہمارے فون ہے نا، یہ اس بانسری کی طرح ہے. ایسے کوئی اس میں سے ٹیون نکلتی ہے کہ ماں باپ جو مرضی کہتے رہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب آپ خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں تو آپ کا ذکر گیا، آپ کے باڈی ایکشنز خواہشات کے مطابق، اور آپ ٹوٹلی پاور لیس ہیں. ایسے لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کو کیسے چھوڑوں، میں نہیں کر پا رہی، مجھے بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ. اور ہم صرف لوگوں کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں حلال اور حرام، اور تم چھوڑ دو اور تم اللہ کی بات سنو، اور اس شخص کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. تو آپ کو اس کے نفس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کو بیلنس میں لانا ہوتا ہے. اور خواہشات کو بیلنس میں لانے کے لیے ایک ہی بات ہے، کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کو یاد کرنا انسان کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے پہ جایا جائے. اور ہم نے اکثر گھروں میں ہم یہ کرتے ہیں، امی کہاں جا رہی ہیں، امی کہتی ہیں کسی کی ڈیتھ پہ، ہم کہتے ہیں اچھا آپ چلی جائیں، مجھے تو پڑھائی کرنی ہے، میرے تو سر میں درد ہو رہی ہے، میں جا کے کیا کروں گی. اور اگر اپنی فیملی میں کوئی قریبی ڈیتھ ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنے دنوں تک ہمیں نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھایا جاتا. ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ آج کے ڈرامے میں کیا ہوگا، اللہ آج کی قسط میں کیا ہوگا، دیکھوں تو صحیح. یہ نہیں ہم سے کیا جاتا. نیٹ فلکس کھولو، دیکھو سیزن نیکسٹ آ گیا ہے، چلو آج گیم تو کھیلیں، آن لائن گیم نہ پیچھے رہ جائے، وہ نہیں ہم کر پاتے. سو بیسیکلی ایک قسم کا یہ وائرل اٹیک ہوتا ہے، وائرس ہوتا ہے جیسے اٹیک کرتا ہے انسان کو، اور انسان اس چیز سے اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتی کیسے بچائے. تو اینٹی وائرس آپ کو ڈالنا پڑے گا. دوسرا اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بلائنڈلی ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں نا، یہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے بھی اس کے پیچھے لگنا ہے. بلائنڈلی فالو کرتے ہیں فیشنز میں، اور یہ جو ہم گھروں میں ہر وقت اپنے والدین کو باتیں سناتے رہتے ہیں کہ جی سب کرتے ہیں، سب کھاتے ہیں. بھئی اگر سب گر رہے ہیں کھائی میں تو آپ نے بھی گرنے. یہ تو کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں ہے نا. سب کے پاس نیا فون ہوتا ہے، سب کا انسٹا پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. آج کل کون ہے جو دوستی نہیں کرتا؟ اسی وجہ سے ہم پھر مسائل اپنے بڑھا رہے ہیں. تو امام قیم ابن جوزی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بالکل اندھا دل ہو جاتا ہے نا انسان کا، انسان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کے لیے آپ چیپٹر 49 میں پیج نمبر 228 پہ دیکھیں. کہتے ہیں کہ لوگوں کی 4 اقسام ہیں. پہلی قسم کس کی ہے؟ انبیاء کرام، ان میں سے اعلیٰ ترین و اشرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل ان لوگوں کے برعکس اور ان کی ضد میں ہیں. نہ انہیں دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، نہ تنفذ حق کی قوت، اور دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے. پھر تیسری کیٹیگری آ گئی. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رشد اور ہدایت کی بصیرت اور معرفت تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ تنفیذ الحق اور دعوت الحق کی قوت نہیں رکھتے. ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں، اور قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور چوتھی قسم کے لوگ ہیں جو قوی، صاحب قوت، صاحب عزیمت و ہمت تو ہیں، لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں. ان میں اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمن کون ہیں اور اولیاء الشیطان کون ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ بصیرت اپنے اندر لے کر آنا. یعنی سطحی طور پہ چیزوں کو نہ دیکھا کریں، باریکی میں جایا کریں. اور باریکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو او سی ڈی ہو جائے یا آپ پرفیکشنزم کی طرف چلے جائیں. سٹیج پرفارمنس سے پیچھے دیکھا کریں کہ بھئی کیا اس میں حقیقت ہے. آپ کے نا آنکھوں کے سامنے، دل دماغ میں ایک دم ایک ریڈ فلیگ آنا چاہیے، ایک وارننگ آنی چاہیے کہ یہ جو کسی نے جملہ بولا ہے نا، یہ درست نہیں لگ رہا. یہ جو کوئی بات کہہ رہا ہے نا، یہ فلاں آیت کے مطابق درست نہیں ہے، ذرا کھوج لگا لوں اس کی، بجائے اس کے کہ میں اس کا حصہ بن جاؤں. اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر اگلا کام وہ بتا رہے ہیں، پیج 229 پہ دیکھیں. سورہ العصر
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ہدایت دیتے رہے، وہ البتہ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اصل آپ کو کس ایریے پہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچائیں، ایمان پہ کام کریں، عمل صالح پہ کام کریں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے بھی حق اور صبر لے کر آئیں۔ مثلاً آپ کی کوئی دوست آپ کو کہتی ہے میرا فون رکھ لو، میری امی کا فون آئے تو کہنا میں تمہارے پاس ہوں، میں بس ابھی مل کے آتی ہوں، یا مجھے اپنا فون دے دو میں نے اس سے میسج کرنا ہے، تو آپ کہنے I'm so sorry میں غلط کام کے لیے نہیں دے سکتی۔ ہم یہ نہ سوچیں کبھی مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی غلط کام میں ملوث کریں، اتنا اپنے اندر یہ اسٹیمنا بلڈ کریں، اور وہ تب ہوتا ہے جب ایمان اور عمل صالح آپ کا اچھا ہوتا ہے، پھر آپ نہیں لوگوں سے ڈرتے۔ وہ پھر کہے گی آگے سے آپ کو تم اچھی دوست نہیں ہو میری، آپ کہ نہیں میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اسی لیے تمہیں روک رہی ہوں، میں کیوں تمہیں غلط کام کرنے دوں گی، اگر میں تمہاری اچھی دوست نہ ہوتی تو میں تمہیں اجازت دے دیتی، تو میں اس چیز کی اجازت تمہیں نہیں دوں گی۔ اور صبر کیا ہے؟ جب وہ آگے سے بات سنائے، ٹونٹ کرے تو پھر برداشت کرنا ہے، پھر رونا دھونا نہیں، آپ کے ہاں میں نے ٹھیک کام کیا ہے۔ پیج 231 پہ سورہ زخرف کی آیت آ رہی ہے 36 اور 37، وَمِن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور باوجود یہ کہ شیاطین گناہ گاروں کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، تاہم گناہ گار اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو راہ راست پر ہیں۔ تو جب انسان اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے اوپر، نفس بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور آپ نوٹ کر لیں ایسے تمام لوگ جو اس قسم کی محبتوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ قرآن کی مجلس میں آنے کو دل چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بس بیکاری کی زندگی ہے، سارا دن لیٹے رہو، روتے رہو، ساری رات جاگ کے فون پہ بات کرتے رہو، پھر کبھی خودکشی کے منصوبے بناؤ، کبھی ملاقاتوں کے منصوبے بناؤ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نفس کمزور ہے، آپ بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کسی لڑکے کی طرف ایسے غلط کام میں، آپ اپنے آپ کو روکتی ہیں کہ میں نے چیٹنگ نہیں کرنی، لیکن آپ پھر کسی سے بات کر لیتی ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو سمجھاتی ہیں۔ تو وہ کام کریں جس سے آپ کا سسٹم مضبوط ہو۔ تو کیسے؟ نمازیں اپنی امپروو کریں، نماز کے بعد کے اذکار، تلاوت قرآن بڑھائیں، صبح شام کے اذکار اپنی حفاظت کے لیے کریں، اور ویسے بھی جتنے مواقع کی دعائیں، جو مسنون دعائیں جتنی آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جن لوگوں کو یہ نیگیٹو سیلف ٹاک کا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ایسی تھاٹس آتی ہیں، کچھ کرنے نہیں دیتی، فوکس نہیں کیا جاتا، کام نہیں کیا جاتا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے نا، سارا دن بیکار سوچ، پھر سوچ کو جب آپ نے بے لگام کر دیا تو وہ پھر جس مرضی ڈائریکشن میں لے کے جائے۔ پھر اس کے بعد کانسیپٹ آتا ہے چیپٹر نمبر 50 میں، انسان کا قلب کیا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی اماج کا۔ یعنی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جی یہاں پر اصل ڈیرا کس کا ہے، کون راج کرتا ہے۔ تو جو شیطان ہے نا وہ ایک ایسے فوجی کی طرح ہے، ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنے ایسے سولجر کی طرح ہے جو پورا اٹیکنگ پوزیشن میں ہے، اور وہ ہمیں کیسے کرتا ہے، ہم پہ اٹیک، ہم پہ غلبہ پاتا ہے گناہوں کے ذریعے، گناہ کرواتا ہے ہم سے، اور وہ 24/7 ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہمیں رات کو بھیانک خواب آتے ہیں یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، پھر ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر یہ کہ بہت ویجیلنٹ ہوتا ہے، تیزی سے ہم سے برے کام کرواتا ہے۔ یہ نہیں کہتا چلو ابھی اس کو نیکی کرنے دیتا ہوں پھر بعد میں سوچوں گا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، ابھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، ابھی میں نے ریسٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھی بہت سارے ہیں جو اس کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، فوجیں ہیں اس کی، پھر شرک بھی کرواتا ہے، فیوچر میں بھی ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھنے دیتا، اور بہت سی سپرسٹیشن تو ہم مات میں لے کر جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو دشمن کو مارتے اور خود شہید ہو جاتے ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جس نے یہ فیصلہ کر لیا، بارگین کر لیا. اور اس کا بارگین کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے بدلے بیچ دیا. تو مجھے کس چیز کا دکھ ہے؟ یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، آپ حیا کے دائرے میں آتے ہیں، آپ غلط دوستیاں نہیں کرتے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست کرتے ہیں، تو آپ کو ان باتوں پہ دکھ نہیں ہوتا. یہ نہیں آپ کہتے کہ پتہ ہے کیا، میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، میری زندگی میں خوشی نہیں. جو انسان بہترین سودا کرتا ہے وہ تو سپر چارج نظر آتا ہے. آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے اوپر آپ کا بہت وہ ایک جسے کہتے ہیں فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے، یقین بھی ہے کہ میں نے بس یہ جو سفر شروع کیا ہے میں نے اب اس میں آگے ہی بڑھنا ہے، تو پھر کیوں غم؟ پھر کیوں آپ غم کو آنے دیتے ہیں؟ کیوں اس کو سپیس دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی یہ جو سارا دن ہم کلاسز میں کبھی جب ٹیچر سے بات کرتے ہیں، باجی آج کل ایمان کا لیول بڑا ڈاؤن ہے، اب اپ ہے، جیسے کوئی ویدر فورکاسٹ آ رہی ہے. سارا دن بیکار بیٹھ کے ہم اور کہتے رہتے ہیں میں بہت منافق ہوں، میرا ایمان بڑا خراب ہوا ہے، آج کل بہت ہی بری حالت ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اب جسم میں آئرن کم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم وہ خوراک ٹھیک کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر وہ طاقت آئے، قوت آئے. پھر نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں آئرن لکھ دیتے ہیں تو ہم وہ کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایمان کا لیول ڈاؤن ہے تو قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کھولیں نا، دیکھیں کس سے ایمان بڑھتا ہے، کون کون سے کام کرنے چاہیے، وہ کرنے شروع کر دیں. سارا دن بیٹھ کے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک پوری فوج دی ہے. شیطان ہمارے پیچھے اس طرح آتا ہے، ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم پاور لیس نہیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ وحی، قرآن. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جن کی رول ماڈلنگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. ایمان ہے. پھر ہمیں یقینی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں یقین ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلا ٹھیک ہے جی، ایک لڑکی کو کوئی پسند آ گیا لڑکا، اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں اس طرح ملنا، باتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا یہ غلط طریقہ ہے. اس کو کہتی ہے میں یہ کام نہیں کروں گی، میں حرام نہیں کروں گی. اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر رشتہ لے آؤ. وہ تم محبت کر سکتے ہو تو رشتہ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ میں اگر ابھی اپنے پیرنٹ سے جا کر بات کروں گی کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے اور میرے پیرنٹ نہیں مانیں گے، تو پھر میں بے وقوف ہوں نا اگر میں اس راستے پہ گئی ہوں. پھر یا تو میں اس قابل ہوں نا کہ میں بات کر سکوں اور میرے پیرنٹس بھی کہ ہاں بیٹا، جو لڑکے کے پیرنٹس ہیں وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیوں اپوز کریں گے؟ اب جس نے گت لمبی رکھی ہوئی ہے، بالی پہنی ہوئی ہے، نکما ترین ہے، کام کرتا نہیں، اینگر کے اس کے ایشوز ہیں، خاندان میں مسئلے نظر آ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کیوں دیں گے وہاں پہ اپنی بیٹی؟ ان کو اپنی بیٹی سے پیار ہے نا، اس لڑکے سے پیار نہیں ہے. وہ آپ کی طرح غلط محبت میں نہیں ہے، انہوں نے زمانہ دیکھا ہے جو وہ کہتے بھی ہیں. اب یہ لڑکا جب کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے، آؤ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، تو یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ اگر یہ لڑکا میرے قابل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اور اگر نہیں دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قابل نہیں تھا. یا تو اپنے آپ کو وہ قابل بناتا. نہیں مجھے پتا ہے وہ شادی کرنے کے بعد بدل جائے گا، ایک دم سے بدل جائے گا، کچھ زندگی میں نیا ہوگا. کوئی ٹریک ریکارڈ ہی دیکھ لے اللہ کے بندو، کوئی ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، کدھر جا رہا ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. پھر ہمارے باڈی پارٹس ہیں جس سے ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا بنایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ایک امپورٹنٹ بات یہاں کہی گئی ہے پیج نمبر 238 پہ، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہی اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھو یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی. پھر اس کے بعد اصل بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کریں. اور اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت آ رہی ہے اسی پیج پہ،
آیت نمبر 200 آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں برداشت کرو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں بھی مل جل کر رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تو کن ایریاز پہ کام کرنا ہے؟ اگر ہم نے جہاد بن نفس کرنا ہے، اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، صبر پہ کام کرنا ہے، اور صابرو، ایک دوسرے کو بھی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو بھی کھڑا کرنا کہ شیطان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا ہے، تقویٰ پہ جمانا ہے۔ اس کے بعد امام قیم ابن جوزی بات کرتے ہیں شیطان کے کردار کی، چیپٹر نمبر 51 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا نا کام کیا ہے؟ شیطان گرے ایریاز پروڈیوس کرتا ہے، یعنی اگر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ چل جائے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کرنا، یہ بیکار ہے، لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں شاید، مے بی، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی فرینڈ بتا رہی ہے، سنو وہ 6 لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے، ہر سال لڑکی بدلتا ہے، نہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ سنو وہ ایک انسٹا پہ اس کے یہ 2 لڑکی ہیں، ان کو بہن بنایا ہوا ہے۔ ایسی باتیں سکھاتا ہے شیطان۔ اور شیطان کے جو انلیٹس ہیں، مورچے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آنکھیں، کان اور زبان، ان تینوں کو استعمال کر کے وہ بس سارے گڑبڑے کروا رہا ہے۔ یہ آؤٹ لیٹس ہیں، یہ اس کے راستے ہیں جہاں سے اس نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے، جس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں جو گفتگو ہے، جو لائکس ہیں، جو ہٹس ہیں، اور پھر اس میں پرائیویسی کا کانسیپٹ تو اور زیادہ کر دیا نا کہ جی پاس کوڈ لگ گئے ہیں، اور اب پرسنل چیٹس کو اب اور زیادہ خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ انسٹا پہ ہم ایسے اکاؤنٹس بناتے ہیں، ایک اکاؤنٹ اماں ابا کے لیے بنایا ہوا ہے، پیارا سا مسلمانی اکاؤنٹ، اور ایک میں کوئی عجیب و غریب تصویر لگا کے، عجیب و غریب نام لکھ کے، یشی پتہ ہی نہیں۔ امی کے پاس تو ویسے ہی تھکا ہوا فون ہے، ابو کے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ ٹک ٹاک کیا ہے اور انسٹا کیا ہے، سنیپ چیٹ کیا ہے، اور روز ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیلف ڈسٹرکشن کے راستے پہ ہیں، اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنی بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ چیپٹر 53 میں سورہ الحشر کی آیت آ رہی ہے 19 نمبر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جو اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنی ذات بھلا دیتا ہے۔ ایسے لوگ پھر ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ چلتے ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ کا لباس، ویسے عبایا پہننا ہے لیکن کسی کی شادی پہ جاؤ تو بال بھی کھلے ہیں، فوٹوگرافر بھی پھر رہے ہیں، سب کچھ بدل گیا۔ کلاس میں آنا ہے تو یونیفارم کے طور پہ سکارف پہننا ہے، باہر جاتے ہی اتارنے کے نا فلاں اتنی گرمی لگ رہی تھی، سفوکیٹنگ۔ یا ایسا لباس پہننا ہے کہ یا عبایا پہننا ہے، اپنے آپ کو کور کرنا ہے کہ وہ اور اٹریکٹیو ہو۔ اسی طرح جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہماری ایموشنل ہیلتھ کتنی خراب ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے جو تعلقات ہیں، بیسک تعلقات تو ٹھیک ہی نہیں ہیں، سارا دن ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ہم سے محبت نہیں کی، تو ہم نے کتنی محبت کی، ہم نے کتنی ان کی بات سنی، ہم نے ان کا کتنا خیال رکھا۔ پھر یہ کہ ایڈکشنز، ہر طرح کے نشے ہماری زندگی میں، پھر یہ کہ مس مینجڈ ایموشنز ہیں، ہمارے جذبات ہمارے بہت برے ہیں۔ جو روحانیت کا بھی ہم بولتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ سمجھیں ایک قسم کی ہماری بڑی سپرفیشل سی ہے، کوئی خاص ہمیں وہ نہیں ہے دین سے کوئی شغف۔ یہ سوال بھی آیا ہے، جب والدین محبت نہ دیں اور احساس کمتری کا احساس دلائیں تو انسان باہر ہی محبت ڈھونڈتا ہے، پھر انسان کیا کرے؟ جب آپ سائیکالوجی کی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو ایسے کانسیپٹس دیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اتنے صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی دیکھتے ہیں، کتنی مشکل تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے اپنے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جانا پڑا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، تو کیا انہوں نے حرام محبتیں شروع کر دی؟ ایسے نہیں ہوتا۔
یہ باتیں جو سارا دن ہم اپنے والدین پہ بلیم ڈالتے رہتے ہیں، ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچپن میں آپ کے والدین کے اپنے اتنے سارے چیلنجز تھے، وہ آپ سے محبت نہیں کر سکے، آپ نے کتنی محبت کر لی؟ آپ نے ان کا کتنا خیال رکھ لیا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں وقت سے پہلے اور کچن میں جا کر سارا ناشتہ بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں کیوں بناؤں، میرا تو کام نہیں ہے، امی کا کام ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر جا کے کہتے ہیں کہ امی اب آپ ریسٹ کریں، بجائے اس کے کہ میں اپنے بیکار یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہوں اور کوئی نیٹ فلکس دیکھوں، فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، میں کوئی کام کرتی ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ کہتے نہیں میں نے ایسی لڑکی نہیں بننا، میں نے کچن میں نہیں جانا۔ کتنی دفعہ ان کو پیار سے کہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، بیسکس تو سارے دے رہے ہیں نا۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی ایک بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا کھانا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے ہیں، لیکن دیکھیں روز پیزا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ کس چیز کے مکلف ہیں؟ آپ کو کھانا دیں، یعنی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرے نہ، چاہے وہ آپ کو روز دال دیں، چاہے وہ روز سبزی دیں، چاہے وہ ایک ہی قسم کا کھانا دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو کھانا دے رہے ہیں۔ کوئی یہ شامل نہیں ہے کہ آپ کو پکا پکا کے امی آج بریانی بنا دینا، امی آج نہاری بنا دینا، امی آج فلاں چیز پکی ہوئی ہونی چاہیے، کیا ہم آرڈر دیں؟ اگر امی کہتی ہے نہیں بیٹا یہ پڑا ہوا ہے سارا سامان، جاؤ کچن میں خود بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہیں گے کہ ہم نے رکھا تھا سامان ان کے سامنے، یہ خود بنا لیتے، جوان ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو ہم خود نہیں کرتے،